بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد طہار مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے۔ صدیوں سے یہ روضہ مومنوں کی آنکھوں کا چراغ اور عشق و محبت کا مرکز رہا ہے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اس مقدس امانت کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی۔ خواب میں الہام ہونا۔ تاریخی کتب خصوصاً تاریخ ابن کثیر اور دیگر سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو 541 ہجری کے قریب ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نور الدین، میری حفاظت کرو۔ یہ خواب 3 رات متواتر آیا۔ سلطان کے دل پر لرزہ طاری ہوا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر کرنا۔ سلطان نور الدین زنگی فوراً شام سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی کو اصل وجہ نہ بتائی۔ وہاں پہنچ کر لوگوں کو بلا کر کہا کہ مدینہ کے سب رہنے والوں کو میرے سامنے حاضر کرو۔ سب لوگ آ گئے۔ سلطان نے سب کے چہرے غور سے دیکھے، لیکن کسی پر بھی دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا، کیا کوئی یہاں پردیسی بھی رہتا ہے؟ اہل مدینہ نے بتایا کہ ہاں، 2 عجیب و غریب شخص آئے ہیں۔ عبادت گزار ہیں، دن رات نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زیادہ میل جول نہیں رکھتے، مسجد نبوی کے پاس ہی قیام کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑی نیک صورت دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت کا انکشاف ہوا تو سلطان نور الدین فوراً ان کا مکان پر گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دونوں مرد واقعی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو بظاہر کوئی چیز نہ ملی۔ پھر فرش کے نیچے کھودا گیا تو ایک سرنگ نکلی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے پاس اوزار بھی تھے اور کافی سامان بھی۔ حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ دونوں اصل میں عیسائی تھے جو مسلمانوں کے بیس میں آئے تھے، اور ان کا مقصد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد طہار کو نکال کر لے جانا تھا۔ جب یہ حقیقت ظاہر ہوئی تو دونوں آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان نور الدین نے حکم دیا کہ انہیں سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی اور دشمن ایسی جسارت نہ کر سکے۔ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے حکم دیا روضہ اقدس کے ارد گرد شیشے اور پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی جائے تاکہ کوئی سرنگ نہ کھود سکے۔ زمین کو گہرائی تک کھود کر مضبوط شیشہ پگھلا کر بھرا گیا تاکہ آئندہ ایسا ممکن نہ ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی حفاظت فرمائی اور سلطان نور الدین زنگی کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد طہار کی حفاظت فرماتا ہے۔ خواب صالحین کے لیے ایک طرح کا الہام اور رہنمائی بن جاتے ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہے ہیں۔